سورہ مائدہ آیت نمبر 93 لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح کوئی گناہ، فیما طعموا اس پر کہ جو کچھ وہ کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور اچھا عمل کرتے رہے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر مزید یہ کہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا، یا تقوی اختیار کیا اور اپنے ایمان پر وہ ثابت قدم رہے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر تقوی اختیار کیا اور وہ احسان کے درجے کو حاصل کر سکے، کرنے میں کامیاب ہوئے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پسند ہی محسنوں کو کرتا ہے، خوبی سے عمل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ کنٹینیویشن ہے پچھلے اس پیسج کی، کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ مائدہ کا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کا انداز رکھا وہ سورہ نساء سے ملتا جلتا ہے، یعنی دونوں صورتوں کے اختتام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ سوالوں کے جواب ہیں، وہاں 4 سوالوں کے جواب ہیں، یہاں 5 سوالوں کے جواب ہیں۔ تو اصلاً تو سورہ مبارکہ مکمل ہو گئی آیت نمبر 86 پہ، 87 سے سوالات شروع ہوئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس سورہ مبارکہ میں ہر سوال یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتا ہے، یعنی سوال کا جواب۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جب یہ اتنا زور ہے کہ شریعت کی پابندی کی جائے اور اللہ کے بتائے ہوئے حلال حرام کے جو احکام ہیں ان کو بجا لایا جائے، تو پھر یہ جو کچھ لوگ پہلے سے قسم کھا چکے ہیں کہ ہم یہ کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہ بتایا کہ قسم کھانے سے، کھانے کے بعد اگر کسی وجہ سے اس کو توڑنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر کسی غلط بات پر غلطی سے قسم کھائی ہے تو اس کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوسرا سوال جو ہم اب پڑھ رہے ہیں جس کا جواب یہ تھا کہ جب حلال حرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس آخری، آپ کہیے وحی الہی کے بیان میں چیزیں بیان کر دیں، تو پھر شراب اور جوئے کا کیا معاملہ ہے؟ تو اس کو ہم پڑھ رہے تھے کہ اس کا بیان اب ہم بالکل اختتام پر پہنچ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ شراب اور جوا ہر حال میں حرام اور ناجائز ہیں، ان کے شیطان کے گندے عمل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اسی میں سوال کے اندر ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ آپ اگر قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھیں نا کہ قرآن اصل میں جو بات بیان کرتا ہے اس کے بعد اس بات کے بعد کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری آواز ہے، یہ وہ والی نہیں ہے۔ سوال کے بعد دوسرے سوال پیدا ہو جاتے ہیں تو قرآن ان کا جواب دیتا ہے۔ اب ایک اور سوال جو آپ سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ شراب اور جوئے کے بارے میں بہت سخت ہے اور اس کے ناجائز ہونے کی حقیقت تو بالکل واضح ہے، تو پھر ان کا کیا بنے گا کہ جو شراب پیتے رہے، جوا کھیلتے رہے، اچھے لوگ تھے اور اسی حالت میں رخصت ہو گئے؟ بڑا فطری سوال ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ یہ رجسم من عمل الشیطان ہے، یہ شیطان کے اعمال میں کی گندگی میں سے ہے، تو پھر ان کا کیا بنے گا بھائی جو بدر میں، احد میں شہید ہو گئے؟
اور بڑے لوگ تھے، انہوں نے نیکی میں، اسلام کی خدمت میں بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے. تو یہ تو جو بڑی سخت بات ہے، اس سے تو تشویش ہوتی ہے. تو اب اس کا جواب دیا گیا ہے کہ دیکھو، کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، اس بارے میں کہ جو وہ کھا چکے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ شراب اور جوا اپنی حقیقت میں پہلے ہی سے برے، ناپسندیدہ اعمال ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ، اس کا اپنا ایک مزاج ہے کہ وہ لوگوں کو جواب دہ اس وقت ٹھہراتا ہے جب کہ کوئی بات، کوئی حقیقت بالکل واضح نہ ہو جائے. یہ ایک بڑی خوشخبری ہے، اور یہ دیندار لوگوں کو، خاص طور پر دیندار مسلمانوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض باتیں ابھی آخری حد تک واضح نہیں ہوئیں، یا اگر ہو گئیں تو پھر لوگوں نے ان کو مبہم بنا دیا، تو اس کے بعد کچھ لوگوں کو کہ جو ان باتوں کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں پائے یا اس پر کنونس نہیں ہو پائے، ان کے بارے میں یہ بدظنی کرنا ہرگز ٹھیک نہیں ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں مارے جائیں گے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا جی کہ وہ شراب اور یہ تو خیر ظاہر ہے چیزیں واضح ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واضح ہونے کے باوجود عموماً جو دین کی پریزنٹیشن کا معاملہ ہے، اس کے بعد صورتحال پھر مخدوش ہو جاتی ہے. لیکن لوگوں کو لان تان کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دفاع میں فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہے وہ ان پر کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اس بارے میں جو وہ کھا چکے. اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. یعنی ان کی عمومی زندگی اچھی تھی، لیکن اس خاص چند معاملات میں ان سے کچھ کوتاہی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف سے اس بارے میں چونکہ آخری ہدایت، حکم نہیں پہنچا تھا، اس وجہ سے ان کا اس معاملے میں مواخذہ کوئی سخت بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی عمومی زندگی کیسے گزری. ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی پھر مزید انہوں نے تقوی اختیار کیا. وآمنوا، اور وہ ایمان پر ثابت قدم رہے. وأحسنوا، اور انہوں نے اس کے بعد ثم اتقوا وأحسنوا، اس کے بعد پھر انہوں نے تقوی کو مزید حاصل کیا اور درجہ احسان پایا. اس میں یہ جو تین باتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی خوبصورت ترتیب ہے. ایک تو تقاضا ہے ہم سے، ایک منیمم تقاضا کہ ہم ایمان لائیں اور ہم نیک اعمال کریں. یہ آپ یوں سمجھیے کہ یہ اسلام ہے. یعنی اسلام کو یار باہر جا کے دروازہ کھولیں گے. ہاں دیکھیں دیکھیں باہر جا کے دیکھیے گا، اور باہر ہاں مین. جی جی. تو ایک ہے ایمان اور نیک اعمال اور اس پر زندگی گزارنا. یہ تو آپ سمجھیے کہ ایک اسلام کا تقاضا ہے. جو مسلمان ہوگا وہ ایمان لائے گا، وہ نیک اعمال کرے گا. اور پھر یہ کہ انسان جب اس معاملے میں اور آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، تو وہ اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ جس میں یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا. یعنی اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ اس کا ایمان لانا ہی
اس کے نیک اعمال پر عمل پذیر ہونا لازم کر دیتا ہے. یعنی اگر یار بھائی وہ ایک مومن آدمی ہے، اس سے ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ تفصیل کرنے کی ضرورت نہیں. تو ایک ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا سادہ اسلام، جس میں کہ آپ مختلف جو بھی تقاضے ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، کہ یہ پورا کرنے کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں. ہم لوگ سٹرگل ہی کر رہے ہیں، کچھ مانتے ہیں اور ماننے کے بعد کچھ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس ایمان کے ساتھ عمل کرنے میں اتنے مخلص ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے تقوی کی وجہ سے، للہیت کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے رہنے کے ساتھ نیک عمل کرنے کی وجہ سے اوپر کو بڑھتا ہے. تو وہ پھر واقعی صاحب ایمان ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے. اس موقع پر جا کے نیک اعمال کا تذکرہ غیر ضروری ہے، وہ آبویس ہے. پھر مزید اس میں ایک ترقی کا اور زینہ ہے، اور وہ ہے احسان. کہ کچھ لوگ اللہ سے ایسے ڈرنے والے بن جائیں کہ جو درجہ احسان کو بھی پہنچ جائیں. احسان کیا ہے؟ انسان جس عمل کو بھی نیکی کے کرے اس کو اس کی بہترین شکل میں کرے، جیسے کہ اس کے کرنے کا حق ہے. جیسا کہ حدیث میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اگر یہ تنگ کر رہا ہے تو میرا خیال تھوڑا سا دروازہ کھول لے پیچھے سے، تاکہ وہ جو اس کا اثر نکل جائے. جی بس ٹھیک ہے. تو حدیث میں آیا ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، تو درجہ احسان کی عبادت یہ ہے کہ ہم ایسے اس کو کریں کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اس کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ امیجن کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم اپنی نماز میں، اپنی عبادت میں اس چیز کو اپنے اوپر طاری کریں گے تو وہ کیفیت بھی ہمارے اوپر طاری ہو جائے گی کہ جس میں ہم یہ محسوس کریں گے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے. جی اللہ دیکھتا ہے یہ تو رہتا ہے یہ نماز کے دوران، لیکن میں اللہ کو دیکھتی ہوں کہ یہ تو چند لمحوں کی بات ہوتی ہے. وہ چند لمحے کافی ہیں، زیادہ دیر ہونا بھی نہیں چاہیے ورنہ طبیعت خراب ہو جائے گی. نارمل آدمی کو کافی ہے یہ. دیکھیں یہ مجھے ابھی کسی نے کوئی بار بار سوال کر رہا ہے. جی ظاہر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے سوالات سے ہی آدمی کو کچھ نیکی کی خوشبو آ جاتی ہے. تو کسی نے سوال کیا جی کہ میں جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اللہ کو اتنا یاد، وہ بھی خاتون ہے، خواتین کے اندر یہ للہیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کو اتنا یاد کرتی ہوں، روتی ہوں، اور لیکن جب میرا کام پورا ہو جاتا ہے تو ویسا جیسے میں نارمل ہو گئی. تو یہ منافقت تو نہیں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ منافقت نہیں ہے، یہ انسانیت ہے. انسان ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک واقعہ ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ ایک صحابی تھے حنظلہ. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بیٹھے اور وہاں ان کو ایک خاص قسم کی کیفیت محسوس ہوئی. پھر اس کے بعد وہ اپنے گھر گئے اور گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ تھے، تو ان کو محسوس ہوا کہ وہ کیفیت تو ختم ہو گئی، بلکہ پتہ ہی کچھ نہیں لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ نارمل ایسے عام آدمی ہوتا ہے. تو وہ اس پہ بڑے پریشان ہوئے اور وہ اپنے گھر سے نکلے یہ کہتے ہوئے نافقہ حنظلہ، نافقہ حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. تو راستے میں حضرت ابو بکر سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی کیفیت بتائی کہ جی میں مسجد میں تھا تو میری صورتحال یہ تھی، گھر پہنچا تو یہ تھی. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ تو مسئلہ میرے ساتھ بھی ہے. تو آؤ ہم دونوں چلتے ہیں حضور کے پاس.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب انہوں نے اپنی یہ پریشانی پیش کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو کیفیت کبھی کبھی میسر آتی ہے، اگر یہ کیفیت حنظلہ تم کو سارا وقت طاری رہے تو پھر فرشتے اتر کے تم سے مصافحہ کریں، سلام دعا کریں، انہا یا حنظلہ، یہ تو اے حنظلہ، فساعتاً فساداً، کبھی کبھی میسر آتی ہے، تو کبھی کبھی یہ آنی چاہیے، ورنہ تو آدمی پھر اس دنیا کا نہیں رہتا۔ اصل میں اللہ کا امتحان، اور امید ہے کہ آج ہم اس کو دیکھیں گے یہاں بھی، اللہ کا امتحان یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا کے چاہنے والے ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے احکام ایسے مانیں کہ وہ گویا کہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے اندر سے دنیا کی چاہت ہی ختم ہو گئی تو پھر آپ کا امتحان ہی ختم ہو گیا، پھر آپ اس دنیا کے ہیں ہی نہیں، پھر تو آپ نے کوئی قربانی نہیں دی نا۔ تو یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ ہے کہ یہ کیفیت آئے اور پھر جائے اور پھر آئے اور پھر جائے، تاکہ آپ اس صورتحال میں بھی کہ جس میں یہ کیفیت کوئی بہت غالب نہیں ہوتی، آپ اس میں بھی آپ اللہ کی فرما برداری کرتے رہیں، اللہ کے بندے بنے رہیں۔ تو فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو محسن ہیں، یعنی جو وہ درجہ اختیار کرتے ہیں کہ جس میں وہ اپنے عمل کو بہترین سطح پر لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ واضح کر دیا کہ اگر کچھ لوگوں نے اس سے پہلے کچھ ایسے غلط کام کیے یا کھایا پیا کہ جس میں ان کو پوری طرح سے اندازہ نہیں تھا، they were not sure about it، اور وہ دین میں مخلص تھے، مگر بعض ایسی چیزوں میں کہ جن کے کلیئرلی ناجائز ہونے کا ان کو احساس نہیں تھا۔ وہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی مجرم بن جائے، ایک آدمی جان بوجھ کر حقیقت کو ڈینائی کرنے والا بن جائے، ماننے کے لیے تیار نہ ہو، نہیں بات ہی نہیں پہنچی۔ بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور ان لوگوں کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ شراب پیتے ہیں، لیکن ان کو روکا نہیں گیا، تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، ایمان والو اللہ تمہیں کسی ایسے شکار سے آزمانے والا ہے، آزمائش میں تمہیں ڈالے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون اس کو غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں، کون ہیں کہ جو غیب میں رہنے کے باوجود اس کا خوف اندیشہ رکھتے ہیں۔ یہ اب تیسرا سوال ہے کہ جو شروع ہو گیا کہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں جو مضامین بیان ہوئے ان میں ایک یہ بات بھی آئی کہ حالت احرام میں آپ شکار نہیں کر سکتے۔ تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر شکار نہیں کر سکتے اور غلطی سے کر لیا تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ نہیں کر سکتے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ہو گیا، سامنے آ گیا، تو اس کو اب کس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ تو بات یہاں سے شروع کی اللہ تعالیٰ نے کہ ایمان والو، اللہ کسی ایسے شکار کے ذریعے سے تمہیں آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کے سامنے ہوگا، یعنی اس کی زد میں ہوگا۔ کیوں ڈالے گا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون غیب میں رہتے ہوئے بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں، اور یہ بھی جان لے کہ کون نہیں ڈرتے۔ فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جس کسی نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے
کہ آپ کو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ آپ کی بڑے قریب میں، آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ کی رینج میں ہوتی ہے، اور چیز بھی اٹریکٹیو ہوتی ہے، آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ جیسے عربوں کے ہاں شکار ایک بڑی غیر معمولی اٹریکشن کی چیز تھی، کھانے پینے کے لیے بھی، اور وہ شکار کرنے کو انجوائے بھی بہت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے ان کو یہ حکم دیا کہ تم احرام کی حالت میں یہ شکار نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اگر کسی چیز کا آپ کو شوق بھی ہو اور پھر معلوم ہو کہ جس کا شوق ہے اسے روک دیا گیا ہے، تو ایک تو شوق اور پھر ممانعت، تو وہ آدمی کے شوق کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے چیز، اس کے اندر ایک اس کے لیے لالچ پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میری آزمائش ہے کہ اچھا، پھر مزید یہ کہ جس کا آپ کو شوق ہے اور جس سے آپ کو روکا گیا ہے وہ سامنے موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس نے اس لیے کیا لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہیں ان میں سے کہ جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اور کون ہیں کہ جو نہیں ڈرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل میں اللہ سے ڈرنے کا پریکٹیکل مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، خاص طور پر ان معاملات میں کہ جن معاملات میں اس کی پابندی کرنی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے ان کو کرنے کا انسان کو شوق ہے، وہ اس کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ اس کی رینج میں آ جاتی ہے، وہ اس کے لیے ممکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ دیکھے کہ کون ہے کہ جو غیب میں رہتے ہوئے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے ڈرنا غیب میں رہتے ہوئے یہ عملاً اس کا مظاہرہ انسان اپنی زندگی میں یا کرتا ہے یا پھر اس سے گریز کرتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان کا تقویٰ یا بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے، اس کا آپ کہیے ایمان کی کیفیت یا گھٹتی ہے یا بڑھتی ہے، ڈپینڈنگ اپون کہ آدمی کا رویہ کیا ہے، خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے اور ان چیزوں کا انسان کو شوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اسی لیے کیا، اور اس میں اگر کوئی حد سے آگے بڑھ جائے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ کہیں گے یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو گئی، شکار کر لیا، تو یہ تو اصل میں غلطی ہے۔ آدمی جو شکار کرے گا اگر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ظاہر ہے کہ کمزوری تو اس نے دکھا دی لیکن وہ معافی مانگے گا۔ لیکن دوسرا آدمی جو کہے کہ میں نے اس کا شکار کیا تو اس میں مسئلہ کیا ہے، اور پھر وہ اس میں شدید ہو جائے، سرکش ہو جائے، بہانے تراشنے لگے، تو پھر ظاہر ہے کہ گویا کہ وہ اب جا رہا ہے کفر اور انکار کی طرف۔ تو فرمایا کہ جس نے زیادتی کی، جو اس میں حد سے تجاوز کرتا ہے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ایمان والو تم شکار مت کرو احرام کی حالت میں۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جس کسی نے قتل کیا اس کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، تو اس کا بدلہ ہوگا اسی کی طرح کہ کسی چوپائے کی صورت میں کہ جس کو اس نے قتل کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو حلال جانور ہیں یہ دو طرح کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو حلال ہیں اور چوپائے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو حلال ہیں لیکن چوپائے نہیں ہیں۔
آپ کہیے جنگلی ہے، تو ہرن ہے مثال کے طور پر، اب یہ چوپایا نہیں ہے، یہ پایا جاتا ہے، جنگلوں میں پایا جاتا ہے، ویرانوں میں پایا جاتا ہے، نیل گائے ہے۔ تو اب یہی ہیں کہ جو شکار کے لیے سامنے ہوتے ہیں، ورنہ تو کوئی بھیڑ بکری تو کسی کی ہوگی نا، اس کو آپ کسی اور کے مال کو پھر شکار کرنے کے مجرم مزید ٹھہریں گے۔ تو یہ جو آتے جاتے تم نے شکار کیا اور اللہ کے حکم کے خلاف حالت احرام میں کیا، تو اس کا اب بدلہ یہ ہے کہ تم کو اسی سے ملتا جلتا کوئی چوپایا جو ہے جانور، اس کو تمہیں ذبح کرنا ہوگا کمپنسیشن کے طور پر۔ اللہ کے لیے تم یہ کرو گے، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یحکم بھی ذوی عدل منکم، اس کا فیصلہ کریں گے دو عدل والے تم میں سے۔ کیا فیصلہ کریں گے؟ یعنی کہ یہ والا جو جانور ہے یہ کس دوسرے جانور کے ایکویولنٹ ہے، کس کے برابر ہے، تو یہ فیصلہ وہ کریں گے، اور اس کے مطابق پھر تمہیں اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ جو جانور ہوگا یہ ہدیم بالغ الکعبہ، یہ کعبے کی طرف ہدی کے طور پر نیاز کی حیثیت سے پہنچایا جائے گا۔ سمجھائی نا؟ ایک جانور ہے جو غلطی سے ہو گیا شکار اور یہ غلط ہوا، تو اب ایک دو رکنی کمیٹی بیٹھے گی، دو یعنی عادل انصاف کرنے والے اشخاص پر مبنی، جو یہ طے کریں گے کہ اس کے برابر جانور کون سا ہے، اور وہ جانور پھر یہ صاحب خریدیں گے جنہوں نے زیادتی کی، اور اس کو نیاز نظر کے طور پر لے جایا جائے گا اللہ کے گھر کی طرف۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا اس کا کفارہ ہوگا مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ یعنی مسکین ہیں کہ جو کھانا کھائیں گے، تعداد کیا ہوگی وہی دو طے کریں گے کہ کتنا کھانا ہونا چاہیے، کتنے مسکینوں کو کھانا ہونا چاہیے۔ او عدل ذالک صیامن، یا اسی کے برابر روزے رکھنا، یعنی آپ روزے رکھیں گے جو اس کے برابر ہوں گے۔ وہ کتنے ہوں گے یہ بھی وہی فیصلہ کریں گے۔ دوسری جگہ پر یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ روزے، مسکینوں کو کھانا کھلانا یا جانور کا قربان کرنا، یہ تینوں ایک دوسرے کے متبادل ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یہاں اس کو ایسے رکھا گیا کہ یہ یا یہ، اگر وہ نہ ہو سکے تو وہ، اور وہ نہ ہو سکے تو وہ، اور فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ وہی دو انصاف والے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 95 پہ ہیں۔ لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ چکھیں اپنے کیے کا انجام، یعنی یہ جو انہوں نے غلطی کی ہے کہ حالت احرام میں انہوں نے شکار کر لیا جبکہ شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اس غلطی کے کرنے پر اب انہیں اس کو کہتے ہیں نا خمیازہ بھگتنا ہوگا، ان کو اس کا وبال، اس کا انجام ان پر آئے گا۔ عفا اللہ عما سلف، معاف کیا اللہ نے اس کو کہ جو کچھ ہو گیا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان احکام کی اپلیکیشن ود ریٹروسپیکٹ افیکٹ نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ پیچھے سے جو پہلے بھی آپ غلط کام کر چکے تو اس پہ بھی آپ کی پکڑ ہوگی، نہیں، اب کے بعد۔ میں اسی کی بنیاد پر ایک ادنا اوپینین یہ رکھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اللہ نے آپ کو 30 سال کی عمر میں، 35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں، بڑھاتے جائے اس کو 5 سال، جب توفیق دے دی کہ آپ سیریس ہو گئے اسلام میں، بس اس کے بعد نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ 15 سال کی عمر سے کاؤنٹ کرنا مت شروع کریں خدا کے واسطے،
کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ بھائی جس دن اللہ نے آپ کو سیریس کر دیا اس دن سے آپ اللہ کے رجسٹر میں انشاءاللہ سیریس مسلمان کی حیثیت سے آپ کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. باقی پہ آپ اللہ سے معافی مانگیں. آپ کو پیغام ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں آیا تھا، چلیے کوئی لاؤبالی پن تھا، غفلت تھی یا وٹ ایور، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سیریس ہو جائے. تو یہ جو ہمارے یہاں لوگ بات کرتے ہیں اصل میں وہ کہ جی آپ نماز کے ساتھ ایک قضائے عمری پڑھیں، مرضی آپ پڑھ لیں جی، کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا، نہ اللہ کے رسول نے دیا. یہ کچھ علماء کی رائے ہے. آپ اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ آپ اپنی اس نماز میں مضبوط ہوں، اس کو چھوڑنے کا کوئی امکان نہ چھوڑیں اینڈ سو آن. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ عفا اللہ عما سلف، معاف کیا اللہ نے اس پر کہ جو ہو گیا. لوگ کہیں گے کہ ہم تو مسلمان تھے. چھوڑے یار، کہاں مسلمان تھے، پیدا ہو گئے تھے، مسلمان کیا پیدا ہو گئے تھے، اپنے کام کر رہے تھے. بھائی ساری دنیا میں اسلام کا پیغام موجود ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا کہ لوگ شراب پیتے تھے، اسلام موجود تھا، پتہ نہیں لگا ٹھیک طرح سے نا، کن گیٹ اٹ پراپرلی. تو جب کسی دن پتہ لگ گیا اللہ کی طرف سے، اس کی مہربانی سے، بس اس کے بعد آدمی کو پھر مزید جان بوجھ کر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. ومن عادا فینتقم اللہ منہ، اور جو دوبارہ کرے گا، پھر کرے گا، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے، وہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، پوری طور پر مضبوط ہے. یعنی وہی بات کہ جب بات سمجھ میں آ گئی، جب تک تو بات معلوم نہیں تھی تب بھی اندیشہ ہوتا ہے. خدا کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہے کہ آدمی کو شراب کے بارے میں اندازہ نہیں ہوتا، کوئی نہ بھی بتائے تب بھی معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ گندی چیز ہے. لیکن بہرحال ایک تردد ہوتا ہے، کچھ بہانے ہوتے ہیں، آدمی کلیئر نہیں ہوتا. لیکن جب انسان پر بات واضح ہو جائے اس کے بعد اگر وہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس سے انتقام لے گا. انتقام کس چیز کا؟ انتقام اس چیز کا کہ اللہ نے اس کو زندگی جیسی نعمت دی، زندگی کی نعمت کے ساتھ اس کے تمام ان لوازمات سے نوازا کہ جو خود عظیم نعمتیں ہیں، اور اس سے کہا کہ میں تم سے چند چیزیں ہیں جو اخلاق پر مبنی ہیں، ان کا تقاضا کرتا ہوں کہ تم ان کو پورا کرو. تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں کرنا، بغاوت کرتا ہے. یعنی خدا کے قانون میں، خدا کی سلطنت میں رہتے ہوئے اس کے قانون کے معاملے میں وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا تو پھر اللہ اس سے انتقام لے گا. فرمایا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، حلال کر دیا گیا تمہارے لیے سمندر کا کھانا، یعنی جو شکار تم کرتے ہو پانی کا، دریا کا، سمندر کا، اس کو جائز کر دیا گیا، اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے بھی، یعنی سب کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، اور حرام کر دیا گیا تم پر خشکی کا شکار جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. سمندر دریا کا شکار کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیوں جائز ہوا؟ اس لیے بہت زحمت ہو جاتی. خشکی میں اگر آپ کو شکار نہ بھی کر سکیں تو کھانے پینے کی چیزیں میسر آ جاتی ہیں، اور قافلے ہوتے ہیں، کچھ ادھر ادھر کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، کہیں آپ کو کھجور کے درختوں کا کوئی جھنڈ مل گیا اینڈ سو آن. لیکن سمندر میں خاص طور پر اس زمانے میں اس کا امکان بہت کم ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیتے کہ جو حکم آپ کی پہنچ، دسترس، وسعت سے زیادہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا. اور ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی حلال ہے کہ آپ خشکی میں ہیں اور کوئی اور شکار کرتا ہے اور وہ آپ کو کھلاتا ہے، آپ شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں. فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون،
اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب حاضر کیے جاؤ گے۔ یہ اصل میں جو آیت کے آخر میں اللہ کے تقوی کے ذکر کے بعد جو بات ہوتی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوی ایسے اختیار کرو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ جاننے والا ہے، باخبر ہے، یعنی اگر تم اس بات کو سمجھو گے، اس بات کو امیجن کرو گے، ایبزارب کرو گے کہ اللہ جاننے والا، دیکھنے والا ہے، تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ یہاں یہ فرمایا کہ تم ڈرو اللہ سے، تقوی پیدا کرو اللہ کا اپنے اندر، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تصور بھی وہ تصور ہے کہ جس کو اگر انسان اختیار کرے تو اس کے بعد انسان کو اللہ کا خوف، اس کے سامنے حاضری کا احساس، یہ وہ چیز ہے کہ جو اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، بنایا اللہ نے الکعبہ، کعبے کو، لوگوں کا مرکز۔ یہ جو محترم گھر ہے اس کو بنایا اللہ نے قیاما للناس، لوگوں کے لیے جمع ہونے کی، مرکز کی جگہ، مرکز۔ والشہر الحرام، اور محترم مہینوں کو بھی، والہدی والقلائد، اور ہدی کے جانوروں کو بھی، یعنی قربانی کے جانوروں کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جو قلائد، یعنی جو جن کے گلے میں پٹے پڑے ہوئے، یعنی علامت کے طور پر، نظر کی علامت کے طور پر ان پر پٹے پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان سب کو بنا لیا ہے شعیرہ۔ شعیرہ کہتے ہیں ریلیجس سمبل، یعنی یہ شاعر جس کی جمع ہے، جو ہم بولتے ہیں شاعر اللہ، تو شعیرہ اس کا سنگولر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے حرمت والے گھر اور کعبے کو، یعنی جو کعبہ ہے، لوگوں کے لیے ایک مرکز بنایا۔ مرکز یعنی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ کا ایک دارالسلطنت ہوتا ہے، دارالخلافہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کی اسپرچول مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کعبے کو، اللہ کے گھر کو ایک قیام للناس بنایا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ یہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے ہم نے ایک مرکز کی جگہ بنائی ہے۔ اور اللہ نے اسی طرح سے محترم مہینوں کو بھی اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور اسی طرح سے وہ جانور کے جن پر پٹے پڑے ہوئے ایک خاص مقصد کے لیے ان کے اوپر سمبل ہیں کہ یہ بھی جا رہے ہیں نظر نیاز کے طور پر، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے شاعر بنایا ہے۔ یہ اللہ کے دین کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ریلیجس سمبلز ہیں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے نا کہ جو ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، ان میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں، جو ہمارے مختلف ایکسپیرینسز ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے کہ یہ شاعر ہیں، یہ ریلیجس سمبلز ہیں، اور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی دینی مذہبی حقیقت ہے کہ جس کو پہچاننا، جس کو اپنے اندر مضبوط کرنا، جس کے لیے ریمائنڈر حاصل کرنا، یہ مطلوب ہے۔ جیسے اب مشہور چیز ہے کہ ہم رمی جمرات کرتے ہیں، تو اصل میں تو کیا ہے، 3 پلرز ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو آپ پتھر مار رہے ہیں، یہ تو اس کا ظاہر ہے، لیکن یہ اصل میں سمبلائز کر رہا ہے اس کو کہ آپ شیطان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں۔ اس میں آپ کے اندر جو جذبہ پیدا معجزن ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
شیطان کے خلاف اقدام کرتے رہیں گے۔ تو یہ اللہ نے چونکہ اس کو مقرر کر دیا ہے تو اب اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہو گئی ہے، اور اللہ ہی مقرر کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہم نے کیا، اور اس لیے بھی کیا کہ ذالک لتعلموا، یہ اس وجہ سے کہ تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ تم جان لو یعنی تم پر واضح رہے، تم اس بارے میں کلیئر ہو کہ تم اب اس کو عملاً اپنے عمل میں، اپنی پریکٹس میں اس چیز کو سمجھو گے، جانو گے، تم اس کا اظہار کرو گے۔ وہی بات جو ابھی میں نے پہلے بیان کی تھی کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جس کے کرنے میں کوئی حکمت نہیں ہوتی، دین میں ہمارے جتنے بھی احکام ہیں آلموسٹ سارے اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت رکھتے ہیں۔ نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرنے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تقوی پیدا کرنے کے لیے، اینڈ سو آن، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ مگر احرام کی حالت میں آپ نے شکار نہیں کرنا، اس کی کوئی حکمت نہیں ہے سوائے آزمائش کے۔ اللہ تعالیٰ جو آسمان زمین کا مالک ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اور بس اس لیے بھی کریں کہ اس نے یہ حکم دیا ہے۔ اور جب ہم اس حکم کی وجہ سے اس کو اختیار کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے رویے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں بھی شاعر کے معاملے میں یہ فرمایا، اس لیے کہ کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ تو ایسی کالا پتھر لگا ہوا ہے تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک سمبل ہے کہ یہ اللہ کا گویا کہ دایاں ہاتھ ہے کہ جس پر آپ نے عہد کرنا ہے اس کے ساتھ وفاداری کا۔ تو اب اس کی غیر معمولی حیثیت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ یہ اس لیے کیا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غفور الرحیم، اور یہ کہ اللہ مغفرت کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یعنی یہ دونوں ہی چیزیں ہیں اس میں۔ اگر تم اس کی مغفرت اور اس کی بخشش کے طالب بنو گے اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرو گے تو تمہارے لیے وہ غفور الرحیم ہے۔ اور اگر تم نے اس سے سرکشی اختیار کی، اس کی طرف سے آئے ہوئے پیغام، اس کی طرف سے آئے ہوئے انڈرسٹینڈنگ، احساس کو تم نے ٹھکرایا، تو جان لو کہ پھر وہ بڑا سخت ہے سزا دینے میں بھی۔ دونوں پہلو ہیں اس کے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آدمی کس پہلو کو اختیار کرتا ہے، کس پہلو کی جانب جاتا ہے، کس کو چاہتا ہے، کس کو مانگتا ہے۔ تو یہ انسان کے اپنے ایٹیچیوڈ پر ہے۔ فرمایا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی تو پہنچا دینے کی ذمہ داری کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی ان کے اوپر اس کے سوا اور آبلیگیشن نہیں ہے کہ وہ بات کو پہنچا دیں۔ یعنی اس میں تسلی دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا کام کسی کو بدلنا نہیں ہے، اور لوگوں کو وارن کیا گیا ہے کہ انہوں نے پہنچا دیا ہے، انہوں نے اپنا کام کر لیا ہے۔ اگر تم اس پہنچا دینے کے عمل کے بعد اس کو نظر انداز کرو گے تو پھر یہ جان لو کہ اب تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیشہ دین کے پہنچانے میں پیش نظر رہنی چاہیے، کہ سوائے اس کے کہ آپ کہیں کوئی حکمران ہیں یا آپ کو کوئی ایڈمنسٹریشن میں ایک حیثیت مل گئی ہے جو بعض اوقات انسانوں کے پاس نیچرلی بھی ہوتی ہے، فیملی ممبرز ہوتے ہیں، ہیڈ آف دا فیملی ہوتے ہیں، سو آن، لیکن اس کے علاوہ جو ذمہ داری ہے دین کے حوالے سے وہ صرف بات پہنچانی ہے۔
وہ کسی کے آپ نے جا کے سر پہ نہ ہتھوڑے مارنے ہیں، نہ کسی کے حلق کے اندر آپ نے کوئی چیز زبردستی ٹھونسنی ہے ڈاؤن دا تھروٹ کہ آپ کسی سے منوائیں. آپ کا کام بڑا سادہ ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بتایا گیا تھا جب تک کہ آپ کو تبلیغ کا حکم تھا. ظاہر ہے اگر آپ کسی موقع پر آپ کی حیثیت ہو گئی حکمران کی تو اس میں بعض احکام اپنا نفاذ چاہتے ہیں تو ان کو آپ نے معاشرے میں انٹروڈیوس کیا، لیکن جنرلی اسپیکنگ رسول کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں سوائے پہنچا دینے کی. بات پہنچا دی، کام مکمل ہو گیا. اب تو کام ان کا ہے کہ جن کو بات پہنچی ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اللہ اس سب سے واقف ہے. فرمایا قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ ناپاک اور پاک دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ کہ تم کو خباثت ناپاک کی کثرت کتنی ہی بھلی کیوں نہ معلوم، کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے. یہ میرا خیال ہے کہ میرے لیے، ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگ دنیا میں جو چیز فیشنیبل ہو جاتی ہے، جو چیز پاپولر ہو جاتی ہے، جس میں ماننے والے فالوورز، اس کو چاہنے والے، آئیڈیلائز کرنے والے بڑی تعداد میں ہو جاتے ہیں، تو کمزور طبیعت کے لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑی چیز ہے، حسرت سے کہتے ہیں کاش کہ اب بھی یہی کچھ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل بیکار بات ہے. یعنی جو چیز پاک ہے اور جو چیز ناپاک ہے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یعنی پاکیزہ چیز ہے، اچھی چیز ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے، انسان کی طبیعت کو پسند ہے، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اور جو ناپاک اور خبیث چیز ہے وہ گندی ہوتی ہے، اللہ کو ناپسند ہے، چاہے کتنی پاپولر کیوں نہ ہو جائے، لوگ اس کے کتنے ہی چاہنے والے کیوں نہ ہو جائیں. تو فرمایا کہ یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ کہ خباثت، گندگی کی کثرت تمہیں کتنی ہی متاثر کیوں نہ کرے. فاتقوا اللہ، چنانچہ ڈرو اللہ سے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یعنی تمہیں اللہ نے عقل دی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تم اس چیز کے پیچھے پڑ جاؤ کہ جس کو بہت سے لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگرچہ کہ تمہیں معلوم ہے کہ غلط ہے، یہ بیہودہ ہے، یہ گندی ہے، یہ ناپسندیدہ ہے. نہیں، انسان کو بجائے اس کے کہ وہ کوشش کرے کہ یہ کسی طرح سے رجحان کم ہو، آدمی اسے متاثر ہو جائے اور متاثر ہو کے اس کے پیچھے چل پڑے. اس چیز سے متعلق تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں اپنے شاعر میں قرار دے دیں تو ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں جو عرب میں بالخصوص مکے میں شاعر کے طور پر آپ کہیے وہ بھی رائج تھی. یعنی آپ جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں تو اس معاشرے میں آپ یہ تو نہیں پوچھتے کہ یہ کس کا حکم ہے، نہیں یہ اس کو یوں نہیں کرتے، اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں، بڑے لوگ بولتے ہیں، تو اب آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے، نہیں یہ بات نہیں کرتے، نہیں اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، نہیں وہاں نہ جانا. تو یہ ہر معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بہت ہوتا تھا. اب اگر مجھے اس کی کوئی مثال نہیں آ رہی تو اس کو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ نہیں ہوتا تھا. بہت کچھ ہوتا ہے. سو یہ عرب کے معاشرے میں بہت تھا کہ یہ اس سے بہت گناہ ملے گا آپ کو، یہ تو نہیں کر سکتے آپ. تو ظاہر ہے کہ ایک فطری سوال پیدا ہوا جب اللہ کی وحی نازل ہو رہی تھی کہ اگر یہ سب چیزیں ناجائز ہیں تو پھر واٹ اباؤٹ ڈیم. تو فرمایا کہ یہاں سے بات شروع کی کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو تم ان چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے اس میں مشکل ہو جائے. یعنی تم اس کے نتیجے میں مشکل میں پڑ جاؤ. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا،
اور اگر تم نے پوچھا ان کے بارے میں حینا ینزل القرآن، جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تو تبدلکم، وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. یعنی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وحی الہی نازل ہو رہی ہے. اللہ جانتا ہے تمہاری کیا دینی ضرورتیں ہیں. اللہ نے اس کے مطابق تمہارے لیے ایک احکام کی فہرست لسٹ تیار کی ہوئی ہے، اور وہ اس کے مطابق نازل کر رہا ہے. اب تم اس میں اس طرح کے سوال کرنے شروع کر دو کہ جس کے نتیجے میں تمہیں پھر جواب ملنے شروع ہو جائیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو فہرست اللہ نے تمہارے لیے تمہاری کمزوریوں، پریکٹیکل کنوینئنس کو سامنے رکھتے ہوئے نہیں بیان کرنی، ان کے جواب بھی آ جائیں گے. ان کے جواب آ جائیں گے تو وہ بھی شریعت بن جائے گی. تو فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب قرآن اتر رہا ہو تو اس وقت تم بہتر یہ ہے کہ اس شریعت کے بارے میں مزید سوال کرنے کی بجائے اس کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں. بعض لوگوں نے اس طرح کی اس آیت کو لے کے کہا جی کہ ہمارے یہاں سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اصل میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ بات بالکل دوسری ہے. ورنہ تو سورہ بقرہ ہی میں کوئی 5 6 7 سوالات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ یہ پوچھتے ہیں اور اللہ نے انہیں جواب دیے. ایک شراب جوئے کے بارے میں تھا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تو جواب دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ آپ سے محترم مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اینڈ سو آن. یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو کہ جو اگر تم پر ظاہر کر دی گئی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. یعنی تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، اور نماز میں تم کو رکوع کرنا ہے، تمہیں سجدہ کرنا ہے. تو آپ پوچھیں جی کہ رکوع کتنے سیکنڈ، کتنے منٹ، رکوع میں اینگل کیا ہو؟ اب یہ نان سینسیکل سوال ہے. بات یہ ہے کہ رکوع بتا دیا کافی ہے، آرام سے رکوع کریں جتنا کر سکتے ہیں، جتنا آپ سجدہ کر سکتے ہیں. اور کوئی جواب نہیں دیا. آپ کو کہہ دیا گیا کہ آپ پر ہے ثواب دید پر، آپ اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ خوف کی حالت میں ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں. آپ یہ سفر کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ تو جب آپ یہ سوال کریں گے تو اللہ میاں پھر بتا دیں گے، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو بتانے نہیں چاہتے. بھائی ایک بندے کے لیے سفر 20 کلومیٹر ہو سکتا ہے، وہ جا رہا ہے کسی خچر کے اوپر بیٹھ کے اور وہ مشکل سے چل رہا ہے، ہر 2 قدم کے بعد وہ ایک دلتی مارتا ہے. تو آپ کے لیے 20 کلومیٹر بھی بہت زیادہ ہے. ایک آدمی جا رہا ہے موٹر وے پہ 200 کلومیٹر کے بعد بھی اسے کوئی پرابلم نہیں پیدا ہو رہی. تو آپ کا پرابلم کیا ہے؟ وائی ڈو یو وانٹ اٹ ٹو بی کلیریفائڈ؟ آپ اس کو سوال کریں گے تو جواب آ جائے گا، اور اس میں ایک مشکل پیش آ جائے گی. اس سے 2 باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتے کہ اس دین میں کہ جس کے احکام اس نے نازل کیے ہیں کوئی تنگی، کوئی سختی ہو. جتنا اس نے بتا دیا ہے اپنی حکمت کے ساتھ بس اتنے کو لیں اور اس کو اختیار کریں. رہے وہ سوالات کے جو پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ خود حل کر لیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کے بارے میں کوئی ڈیفینیٹ جواب دیا جائے. اجتہاد کریں، خود سوچیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے انہی سوالات کے بارے میں کہ جن کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی، سوچ سمجھ کر اپنی حکمت کے ساتھ ہماری فقہ نے انہی سوالوں کے جواب دینے شروع کر دیے. تو جس کے نتیجے میں شریعت جو اتنی تھی، وہ اتنی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو آپ کو دکھانا ہے بیچ میں، وہ اتنی بڑی ہوگی. یہ جو اتنی بڑی ہے یہ شریعت نہیں ہے، یہ صرف شریعت پر ہمارے علماء فقہا کی اوپینینز ہیں. تو شریعت تو صرف اتنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چند احکام بیان کیے ہیں اور خود بتا دیا ہے کہ بھائی اس کے بارے میں سوال مت کرو،
اس لیے کہ کرو گے تو پھنس جاؤ گے. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس موقع پر تم سوال کرو گے تو جواب مل جائے گا. اچھا، جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی وہ بڑی کلیئر ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ قرآن نے جواب دے دیا تو پھر وہ شریعت بن گئی، پھر تمہیں سیریسلی لینا پڑے گا. امام ابو حنیفہ نے بیان کی تو وہ شریعت نہیں ہے، وہ اوپینین ہے. اگر تم اس کو بھی سیریسلی لوگے تو مبارک ہو تم کو، تم نے ایک اور شریعت کا ایک سورس بنا دیا. یہ ہمارے انفارچونیٹلی ہوئے. میں ایک سب سے بڑے آدمی کا نام لے رہا ہوں اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کے نام لیوا ہمارے یہاں بہت ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو انہوں نے فرمایا ہے ان کی اوپینین یا ان کی فقہ کی اوپینین وہ دین شریعت ہے. تو اس کے بعد بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور مسئلے پیدا ہو گئے اس لیے کہ وہ ایک امام ہے، کوئی دوسرا امام ہے، کوئی تیسرا امام ہے، ان میں آپس میں اختلافات ہیں، لوگ فرقوں میں بٹ گئے. آپ اپنا تعارف کراتے ہیں میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں فلاں ہوں. خدا تعالیٰ نے تو بہت سادہ رکھا تھا اس معاملے کو کہ جو بات بیان کی گئی ہے اس پر فوکس کرو، اس کو سمجھو. سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی آپ ایک چیز مان رہے ہیں میں دوسری چیز مان رہا ہوں. خدا تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیانتداری سے ہم آپس میں اختلاف کریں اور ایک دوسرے کی بات کو برداشت کریں. تو فرمایا کہ جب ان تسألوا عنہا، تم پوچھو گے ان کے بارے میں، ہینا ینزل القرآن، جب قرآن نازل ہو رہا ہے، تبدی لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائے گی. عفا اللہ عنہا، اللہ نے معاف کیا اس پر. واللہ غفور حلیم، اور اللہ مغفرت کرنے والا اور بردبار ہے، یعنی وہ برداشت کرتا ہے. قد سالہا قوم من قبلکم، ان کے بارے میں پوچھا ایک قوم نے تم سے پہلے. ان کے بارے میں یعنی اس طرح کی چیزوں کے بارے میں تم سے پہلے. ثم اصبحوا بہا کافرین، پھر وہ اس کے منکر ہو کے رہ گئے. یہ خاص طور پر اشارہ ہے بنی اسرائیل کی طرف، اور خاص طور پر اس واقعے کی طرف کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو. تو گائے ہوتی ہے، گائے نہ بکری ہوتی ہے نہ گینڈا ہوتی ہے. ایک گائے پکڑنی تھی اور اس کو ذبح کرنا تھا، لیکن انہوں نے اس پہ سوال کرنا شروع کر دیا کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس پروفیشن کی ہو. تو وہ سوال کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ جواب دیتے گئے. اس کے بعد جواب دیتے دیتے آخر میں وہ گائے کہ جو کوئی بھی گائے ہو سکتی تھی اور اس کو ذبح کر کے مقصد پورا ہو جاتا، ایک خاص یونیک ریئر نخرے والی گائے ان کو ڈھونڈ کے لا کے ذبح کرنی پڑی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے پہلے ایک قوم نے یہی رویہ اختیار کیا اور وہ پھر اس کے بارے میں کافر ہو گئے، یعنی وہ اس کے بارے میں نان سیریس ہو گئے، وہ اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہتے تھے. میں ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر رہا ہوں ان آیات کا، جس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے. آیت نمبر 93 سورہ بقرہ کی ہم نے یہاں سے شروع کیا تھا آج کا سبق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح، کوئی گناہ، فیما طعموا، اس پر کہ جو وہ کھا پی چکے، اذا متقوا وآمنوا، جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا وآمنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور وہ ایمان لائے، یعنی ایمان پر ثابت قدم رہے. ثم اتقوا، پھر یہی نہیں انہوں نے تقوی مزید اختیار کیا، واحسنوا، اور انہوں نے احسان کا درجہ حاصل کیا، اللہ کے احکام کے معاملے میں بہترین خوبی کا رویہ اختیار کیا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تو پسند ہی ان کو کرتا ہے کہ جو خوبی کے ساتھ اس کے دین پر عمل کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء، اللہ تم کو آزمائے گا لازماً، بشیء تھوڑا سا، اس کو میں بیان نہیں کر سکا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس طرح کی، وہ ہوتی تو آزمائشیں ہیں مگر تھوڑی ہوتی، یعنی بہت زیادہ نہیں ہوتی، کوئی بہت بڑی نہیں ہوتی، بہت مشکل نہیں ہوتی، بلکہ ایسی ہوتی ہیں کہ تم اگر ہمت کرو اور ثابت قدم ہو تو اللہ تعالیٰ پھر آسان کر دیتا ہے. من الصید، شکار میں سے، تنالو،
جو پہنچے گا ایدیکم ورماحکم، تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کے پاس. کیوں؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے کہ جو اس سے ڈرنے والا ہے بن دیکھے، غیب میں رہتے ہوئے. فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جس کسی نے زیادتی کی اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہ تم شکار کرو اس حالت میں کہ تم احرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، جو کوئی شکار کرے گا تم میں سے ان کا جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعام، تو اس کی سزا ہوگی ویسا ہی جیسا کہ اس نے قتل کیا چوپایوں میں سے. یحکم بہ، اس کا فیصلہ کریں گے ذوا عدل منکم، تم میں سے 2 انصاف والے اشخاص. ہدیم بالغ الکعبۃ، وہ نیاز کی حیثیت سے کعبے کی طرف پہنچائے جائیں گے. او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارے میں انہیں مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. او عدل ذالک صیامن، یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھے. عفا اللہ عما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا. ومن عاد فینتقم اللہ منہ، لیکن اب اگر کسی نے اسے دہرایا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ زبردست ہے اور طاقت والا ہے، یعنی بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے دریا کا شکار، سمندر کا شکار اور اس کا کھانا جائز ہے تمہارے اور تمہارے قافلوں کے زاد راہ کے لیے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کیا گیا ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں تم سب کو پیش ہونا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ نے حرمت والے گھر کعبے کو قیاما للناس، لوگوں کے لیے مرکز بنایا ہے. والشہر الحرام، اور محترم مہینوں کو، والہدی والقلائد، اور قربانی کے جانوروں اور سب جانوروں کو شعیرہ ٹھہرایا ہے جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوں، یعنی نظر نیاز کے طور پر، علامت کے طور پر. ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یہ اس لیے کہ تم پر واضح رہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے. وان اللہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وان اللہ غفور الرحیم، اور بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر پر تو صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. قل لا یستوی الخبیث والطیب، آپ کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک دونوں برابر نہیں ہیں. ولو اعجبک کثرت الخبیث، اگرچہ کہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنا ہی متاثر کیوں نہ کرے. فاتقوا اللہ، تو تم ڈرو اللہ سے. یا اولی الالباب، اے عقل والو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو. لا تسألوا عن اشیاء، مت سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں. ان تبد لکم، کہ اگر ظاہر کر دی جائیں، تسؤکم، تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے، وہ تمہارے لیے مشکل پیدا کر دے. وَإِن تسألوا عنها، اور اگر تم نے ان کے بارے میں پوچھا، حین ینزل القرآن، ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہے، تبد لکم، تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. عفا اللہ عنہا، اللہ نے تم کو معاف کیا. واللہ غفور حلیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے اور بڑا بردبار ہے.
قد سالها قوم من قبلکم، تم سے پہلے ایک قوم نے اسی طرح کی باتیں پوچھی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے منکر ہو گئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ نہیں، برش کرنا تو نہیں ہے، خوشبو لگانا ناجائز ہے۔ نہانے کو اوائڈ کرنا ہی بہتر ہے۔ اصل میں وہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کے اوپر ایک خاص قسم کی درویشی ہے کہ جو مطلوب ہے۔ لیکن اگر کوئی، ظاہر ہے کہ بعض صورتوں میں تو نہانا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ انسان ناگزیر اس کی کوئی ایسی کیفیت ہے اس کے علاوہ بھی، تو یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جن کو کہ کلیئرلی بیان کیا گیا۔ اصل میں بعض چیزیں ہیں کہ جو بالکل واضح طریقے پر احرام کے موقع پر ناجائز قرار دے دی گئی ہیں، اور پھر اسی سے دوسری چیزوں کو انفر کیا گیا ہے، تو یہ اس انفرنس کی طرح کی چیزوں میں سے ہے۔ بہتر یہی ہے آدمی کو زندگی میں کچھ دن تو ایسے گزارنے چاہیے، کچھ گھنٹے لمحے کہ جس میں انسان بالکل درویش ہو، اور وہ اپنی جو خاص فریشنس ہے اور الرٹنس ہے اس کو اللہ کی خاطر نظر انداز کر دے۔ ادھر سے میں شروع ہوتا ہوں جی، آپ نے جب بھی بولنا ہو آپ کے لیے۔ یہ کیا ہوا، آپ کو آنے میں دشواری ہوئی؟ آپ کا بہت دلچسپ بات ہے، بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پیغام دیتے ہوئے یہ کہوں کہ بھائی یہ نیچے بھی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے سوئی کیس نہیں، ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دوسرا یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میسج کیسے پڑھے جاتے ہیں۔ مسجد میں تو سب فری لوگوں کی نظری نمازیں پر ہوتی ہے، کیسے ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ سب لوگوں کی نظریں نمازی پر ہوتی ہیں۔ نہیں، میں سمجھا نمازیوں پر کیسے ہوتے ہیں۔ ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد میں تو عام طور پر ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہوتی ہے، اور وہ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک مجبوری ہے کہ آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھنا ہے، لیکن اگر آپ اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کر لیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو سجدے کی جگہ کو دیکھنے کے باوجود آپ اس خیال میں زیادہ کھو جائیں گے۔ یہ تو نماز کے علاوہ بھی ہمارے اوپر کیفیت طاری ہو سکتی ہے بعض اوقات، کہ آپ اصل میں جس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، آپ اصل میں کہیں اور پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتے ہیں۔ نہیں، ہم ایک دوسرے کو تو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھتے۔ یہ اگر آپ اپنی آبزرویشن بتا رہے ہیں تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں نماز اپنی پڑھ کے، اور کچھ لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ آدمی کو شرمندگی ہوتی ہے، لیکن ظاہر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے عام طور پر یہ آداب بتائے گئے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے بالکل کہ انسان کی نگاہ نیچے ہونی چاہیے، یعنی کوشش کرے کہ جہاں سجدے کی جگہ ہے، اس کا یہ مطلب یہ نہیں ایگزیکٹلی آپ اسی کو کریں گے۔ بعض اوقات اگر آپ اس میں بھی بہت زیادہ سیریس ہوں گے تو کوئی کام نہیں کریں گے سوائے سجدے کی جگہ دیکھنے کی، کہ اوہ میری آنکھیں کدھر چلی۔ بھائی جب آپ کھو گئے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آنکھ اوپر نیچے بھی ہو جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ ذرا اس کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے، آپ غور کر رہے ہوں گے، آپ اپنے اندر اس کیفیت کو پا رہے ہوں گے کہ جس میں آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھیں بند کر کے اصل میں جو ہے نا، ایک نماز میں کھڑے ہو کر ایک متانت
کے ساتھ اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا، یہ اس کے کچھ منافی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر شروع میں آپ کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے کنسنٹریٹ کرنے میں، تو چلیں اس سے آغاز کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ پھر اپنی آنکھ کھول لیں، یعنی بعد میں نماز جب آپ کا معمول بن جائے اور آپ کو وہ اسپرٹ حاصل ہو جائے تو آنکھ کھول کر آدمی یہ کر سکتا ہے۔ میں بعض اوقات مجبوراً، میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو فالو کریں، میری بالکل بیکار عادت ہے، میری مجبوری ہے، ایک آدھ آنکھ بائیں یا دائیں والی مجھے بند کرنی پڑتی ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ادھر یا ادھر والا آدمی جو ہے کوئی حرکتیں کر رہا ہے یا انگلی ہلا رہا ہے۔ آئی سمپلی کی ناٹ کنسنٹریٹ، اس لیے کیا کر رہے ہو تم یار؟ اور لوگ بعض اوقات اپنے بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ اور حرکت کر رہے ہوتے ہیں، بٹ آبویسلی وہ ایک اور ڈسٹریکشن ہوتی ہے، لیکن عام طور پر آنکھیں کھلی رہیں تو یہی بہتر ہے۔ سر ہم نے ایک دفعہ سجدہ سہو کا بتایا تھا نا، جی کہ نماز پڑھنے کے بعد آخر میں آپ ایک سجدہ کرتے ہیں، جی، تو مطلب جب ہم نے سلام پھیر لیا اس کے بعد ہم سجدہ کرتے ہیں؟ یعنی سجدہ سہو کے دو طریقے ہیں کہ جو ہمارے ہاں رائج ہیں۔ جو سجدہ ہمارے ہاں عام طور پر رائج ہے وہ مجھے آئی ایم شور کہ وہ کہیں سے انہوں نے لیا ہوگا، لیکن مجھے جو بات صاف سیدھی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب اپنی پوری نماز مکمل کر لیں، یعنی آخری رکعت کے بعد آپ آدھے میں بیٹھ جائیں اور اس میں بھی جو کچھ آپ نے تشہد میں پڑھنا ہے اس میں دعائیں وغیرہ سب پڑھ لیں، تو پھر آپ اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیر لیں۔ یہی طریقہ ہے کہ جو معلوم ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ کس بنیاد پر ہے میں نہیں آج تک جان سکا، لیکن یقیناً انہوں نے جو یہ طریقہ اختیار کیا اس کی کوئی وجہ ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں جن میں سے کہ ایک آپشن وہ ہو کہ جو آپ کو دینی طور پر سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے سب سے آخر میں، تو رکوع کا تو نوبت ہی نہیں آئے گی نا۔ تو آپ جب بالکل آخر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز آپ کی ادروائز ختم ہو گئی ہے، اگر آپ یہ نہ کرتے تو آپ سلام پھیرتے، تو انسٹیڈ آف ڈوئنگ سلام آپ 2 سجدے کریں اور اس کے بعد سلام کریں۔ تو سر وہ جب ایک سلام پھیرتے ہیں سیدھے ہاتھ، تو وہ پھر سے میں نے گزارش کی، مجھے نہیں پتا اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، ایک سلام پھیرتے میرا کہا ہے سیدھا سجدہ کرنا چاہیے۔ جی دعا جو کرتے ہیں تو جب ہم اپنی فرض نماز جیسے میں کرتی ہوں، فرض نماز میں آخری جب ہم دعائیں پڑھتے ہیں جی، تو اس ٹائم جو بھی دل میں ہوتا ہے یعنی نماز کے اندر تشہد میں، بالکل ٹھیک ہے، آدمی کو اللہ سے دعا کرنی ہے، نماز میں کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز کے اختتام پہ آپ دعا نہیں کر سکتے، لیکن اصل نماز کا موقع، اصل دعا کا موقع نماز کے اندر ہے۔ ظاہر ہے کہ کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ یہ ایک دعا ہے آپ کا اس وقت۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کبھی، میں اسی لیے مجھے بڑی پرابلم ہوتی ہے، سوچ سمجھ کے دعا نہیں کرتے کہ جی میں نے آج 8:15 پہ دعا کرنی، بڑا مشکل کام ہے۔ یہ بعض ہوتے ہیں لوگ اس میں چیمپئنز ہوتے ہیں۔ میرا دعا کی کیفیت ہوتی ہے، آدمی کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی کھڑے ہو طاری ہوگی، کبھی رکوع میں ہوگی، کبھی سجدے میں ہوگی۔ آپ کبھی پریکٹس کر لیں، آپ کہیں میں نے 8:15 بجے دعا کرنی ہے، نہیں ہوگی، الفاظ بولیں گے آپ، کچھ مصنوعی قسم کی باتیں ہوں گی، دعا نہیں ہوگی، دعا تو دل سے نکلتی ہے نا۔ تو آپ کے لیے یہ جو 4 پوسچرز ہیں، قیام، رکوع، سجود، قعدہ، یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ جب آپ کا دل لگے آپ دعا کریں۔ اور یہ میں لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں کہ نماز یہ جو ہے ہم پڑھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگرچہ کہ ایک فارمل اس کا پروسیس پروسیجر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں
کہ اس فارمیلٹی کو پورا کرتے کرتے آپ انفارمل ہو جائیں، یعنی بے اختیار ہو جائیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہمارے یہاں کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بہت کیا، یعنی یہ جو میں بات کر رہا ہوں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی کر رہا ہوں، مجھے جو تھوڑی بہت سمجھ میں آئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور نے ایسا ہی کیا۔ تو مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کیا کہ نماز پڑھتے ہوئے جہاں کہیں آپ کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوئی کہ فوراً نماز چھوڑو، سجدہ کرو اللہ، آپ نے سجدہ کیا۔ تو ان آیات کو کہ جن آیات کو پڑھ کر آپ نے نماز وقتی طور پر چھوڑ دی اور سجدہ کر دیا، ان کو آیات سجدہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا۔ کتنی سی تمثیل ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں آپ تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ دوسری رکعت آیت سجدہ آ رہی ہے تو اسی سجدہ کرنا ہے۔ تو اب یہ وہی والی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہوتے۔ بھائی میرا جی چاہ رہا ہے، میں پلان کے ساتھ نہیں کرتا، مجھے بے اختیار یہ کیفیت طاری ہوگی کہ خدایا میں اس وقت سپونٹینیس میرا رسپانس یہ ہے کہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اصل میں نماز میں جب کبھی ظاہر فرض میں جماعت میں تو آپ یہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ جو مولوی صاحب کر رہے ہیں وہ آپ کو فالو کرنا ہوگا، مگر اپنے نفل میں جب وہ کوئی کیفیت آئے، کسی آیت کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی چیز پیدا ہو، آپ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں اور وہ اپنی دعا کریں، اپنے اس عمل کو کریں۔ جیسے یہ ہے نا سبح اسم ربک الاعلی، اب اس میں ایک تقاضا کیا گیا ہے کہ تسبیح کرو، پاکیزگی بیان کرو اپنے اعلیٰ رب کی، ٹھیک ہے؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا گیا ہے سبحان اللہ۔ یہ اگلی آیت نہیں ہے سبحان اللہ، مگر یہ اس آیت میں جو چیز بیان ہوئی ہے یہ اس پر رسپانس ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں تو میں یہ، اللہ تعالیٰ یہ تقاضا کر رہے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں۔ جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہ آیات سجدہ انہی کو کہتے ہیں، وہ 14 یا 15 ہیں، یعنی 14 ہے اور 15ویں پہ اختلاف ہے۔ وہ سورہ حج کے آخر میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے سجدہ عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک اس میں سجدہ ہے۔ تو وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو اس کو قانون بنا لیا۔ تو اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں جو بے اختیار ہوتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بے اختیاری ہو، بے قراری میں ہو، تو وہ جب آپ فارمیلٹی بنا لیں گے تو پھر یہی ہوگا کہ مولوی صاحب آپ بتائیں گے کہ دوسری آیت میں سجدے کی آیت ہے تو آپ نے اس میں سجدہ کر، یعنی جو میں اس کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات، جو چیز، جو عمل انتہائی ایکسائٹنگ تھا وہ بالکل بورنگ ہو گیا، کہ ایک چیز جو بے اختیار ہونی چاہیے تھی وہ اب باقاعدہ ایک وہ بن گیا، حکم بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا، ریچول بن گیا، کسی کو نہیں کہا، آپ نے کیا، اور جو کیا وہ بڑی شاندار چیز تھی۔ نہیں فرض میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، بلکہ اس میں پھر اس میں ایک فارمولا ہے۔ بعض ایسی آیات ہیں اور صورتیں ہیں 2-3، جیسے مثال کے طور پر علق، سورہ علق کی آخری آیت ہمارے ہاں آیت سجدہ ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جب یہ پڑھ لی تو اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو رکوع سجدے ہی کا ایک وہ ہے نا، ایک چھوٹی فارم مخفف، تو اسی کو مان لیا جاتا ہے، ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لازماً کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اس پر اتنی پابندی ہے کہ اگر مثال کے طور پر میں نے ابھی یہ پڑھا ہے نا، اور میں دوسری مرتبہ پڑھ رہا ہوں کلا لا تطعہ واسجد واقترب، تو اگر آپ اس پوائنٹ آف ویو کو ٹریڈیشنل فالو کرتے ہیں تو اب آپ کے اوپر 2 مرتبہ سجدہ کرنا واجب ہو گیا ہے، اور کسی موقع پہ آپ وہ سجدہ کریں گے۔ تو یہ اصل میں وہ ہمارے ہاں وہ ریچولز، وہ فارمیلٹیز بن جاتی ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو نیچرلی کرنا چاہیے۔ جو آپ اپنے درس میں فرما رہے تھے کہ کچھ الگ الگ احکامات ہیں جن کی پیچھے حکمت نہیں ہے، چند مطلب کم ہوں گے، زیادہ تر کے میں حکمت ہے۔ اس طرح یہ اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو شکار ہے،
لیکن سر یہ بیویز کرنا بڑا مشکل ہے. کوئی ایسا حکم ہو اس پیچھے حکمت مطلب آپ اس کی بھی پیچھے حکمت بنا سکتے ہیں کہ احرام کی حالت میں شکار اس لیے منع کیا گیا ہے کیونکہ احرام ایک خاص آپ درس دے رہے ہیں کہ آپ اپنے مائنڈ کو فوکس کرنا ہے, ڈیڈیکیشن کرنا ہے, اور شکار ایک تفریح کا کام ہے اور ایک اللہ کی یاد سے پرابلی ڈائیورٹ کرنے کا ہے. اس وجہ سے اس کو نہیں کیا گیا. پھر انسانی ذہن بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑیں, کوئی بھی آپ چیز لے لیں اس کے پیچھے جسٹیفیکیشن بنانا یا حکمت بنانا کوئی ایسا مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ کا کوئی حکم ہو اور اس کے پیچھے حکمت نہ ہو, یہ چیز سمجھ نہیں آتی. یعنی اپریٹلی اگر پتہ بھی نہیں ہے کہ حکمت نہیں ہے تو کم از کم ہمیں اس کو تلاش کرنا چاہیے یا اس کو ڈھونڈنا نہیں, ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں, میں جو جس وجہ سے میں نے بات کی وہ یہ تھی کہ نماز کی حکمت اللہ نے بیان کر دی کہ اقیم الصلاۃ لذکری, روزے کی بیان کر دی لعلکم تتقون. لائک وائز اور بھی ہیں, ظاہر زکوٰۃ کی تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں, معاشرے میں جو فرق ہے وہ کم ہوتا ہے اور اس سے آپ کی مال کی پاکیزگی ہوتی ہے, سو آن. یہاں جو حکمت بتائی گئی وہ یہ ہے کہ یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ جانتا ہے کہ کیا آسمان اور زمین میں کیا ہے, اور یہ بتایا کہ اللہ تمہیں آزما رہا ہے اس سے, اور وہ آزما بھی ایسے رہا ہے کہ تم پر اس نے شکار کو حرام کیا حالت احرام میں, اور یہ شکار اب تمہارے سامنے آئے گا نیزوں کے بالکل زد میں, بالکل قریب ہوگا. تو وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ظاہر ہے وہ بالکل بیان کی جا سکتی کہ یہ جو اس کا زد میں آنا یا موجود ہونا, یہ اصل میں اس احرام کے ڈسپلن کو مضبوط کرنے کے لیے یا انسان کے اندر وہ جو ایک سیلف کنٹرول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے. تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی یہی بات ہے, ذرا ایک دوسرے پہلو سے, کہ خدا کی موجودگی کا احساس آپ کے اندر اس ڈسپلن, اس کنٹرول کو انشور کرے. دنیاوی کوئی فائدہ ایسا یا کوئی اور اخلاقی دینی فائدہ وہ قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. Allah's punishment for a person creating fasad on earth is execution like Zainab's killer. In Pakistan, his case will be decided by the court. Is this necessary under Sharia? میں نہیں سمجھا ان دونوں میں تضاد کیا ہے. یعنی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا. ظاہر ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شریعہ میں اس خاص جرم کی کوئی سزا ہے تو یہ میں اور آپ تو نہیں کر سکتے نا نافذ. یہ نافذ ہوگی ایک پروسیجر کو فالو کرنے کے بعد. وہ پروسیجر یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے کچھ لوگوں کو جج اپوائنٹ کیا ہے, وہ اس کے لیے ٹرینڈ ہے, ان کا اس کا ایکسپیرینس ہے. اب ان کے پاس یہ کیس جائے گا اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ سزا فلاں والی ملنی ہے یا فلاں والی ملنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے طور پر طے کریں کہ جی اب ہم کو مل گیا تو ہم اس کو ماریں گے. آپ کے جذبات اپنی جگہ پر, لیکن قانون کی بالادستی یہ سب کی بہتری کے لیے, چاہے کوئی مجرم کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ اگر قانون اور قانون کے مطابق فیصلے اور پھر اس کے نفاذ کو آپ نظر انداز کر دیں گے تو پھر اس کے بعد کسی کی جان مال آبرو محفوظ نہیں رہے گی. One comes across people who are regular in their prayers yet drink. Their explanation is that nasha is haram, not social drinking. میرا خیال ہے کہ غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو اس کو مطلقاً حرام کیا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی حرمت کی اصل وجہ نشہ ہے, لیکن یہ کون طے کرے گا کہ نشہ کتنے والیوم کے بعد شروع ہوتا ہے. اس لیے یہ قانون, یہ اصول ٹھیک ہے کہ جو چیز اپنے زیادہ والیوم میں حرام ہے وہ کم میں بھی حرام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں برابر کی چیزیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ
ہر اچھے محتاط مسلمان کو اس کے شائبے سے بھی بچنا چاہیے کہ جس کی ذرا بڑی مقدار جو ہے وہ مطلقاً آپ کے لیے حرمت کی اس میں ٹیریٹری میں لے جاتی ہے۔ بینکنگ لون اور لیز اے کار فرام بینک وڈ بی سود۔ دیکھیں لیزنگ تو بالکل ہی نہیں ہے، وہ تو خیر ایک کرائے کا طریقہ ہے۔ جو بینک کا لون ہے اس کے دو پہلو ہیں نا، ایک وہ کہ جو لون دے کر اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں ڈیفینٹ، اس میں بھی آج کے دور میں جو انفلیشن ریٹ ہے اس سے زیادہ ہی کو آپ کہیں گے کہ وہ غلط ہے، لیکن جو دے رہا ہے وہ تو کہیں بھی کلیئرلی کنڈیمڈ نہیں ہے، نمبر ون۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو آنیسٹلی کافی دنوں سے اب یہی بات کہہ رہا ہوں بار بار کہ ہمیں بینکس کو، کمرشل بینکس کو، کمرشل بینکرز کو یہ کہنا چاہیے کہ یار مسئلہ تو ہمارا ختم ہو گیا، جھگڑا تو۔ وجہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں بڑا سیریس جھگڑا تھا، اب تو آپ بھی مانتے ہیں اور ہم تو پہلے سے ہی مانتے تھے کہ جو لوگ ڈیفالٹ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں اپنے پور بزنس پروجیکٹ کی پرفارمنس کی وجہ سے، بیکاز آف نو فالٹ آف دیئرز، ان کو ریلیف ملنی چاہیے۔ آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو اس کو کچھ کر لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہی ہے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ یہ عنقریب صورتحال بہت حد تک دین کے مطابق ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہ کچھ مطابق ہوئی ہے اور مزید ہونی ہے، کیونکہ جو ڈیفالٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ دیکھا جاتا ہے نا کہ یہ جو ڈیفالٹر ہے یہ اس کی صورتحال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ تم کسی کو پہلے سے پابند نہیں کر سکتے کہ وہ آپ سے جو لون لے رہا ہے اس پر وہ آپ کو لازماً فائدہ دے گا۔ جب آپ اس لازماً کو ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہی بات ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ ویریبل ریٹرنز دیں یا پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کریں۔ اس کو جس چیز سے دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظلم نہ کریں، آپ زیادتی نہ کریں، آپ استحصال نہ کریں۔ ظلم، زیادتی اور استحصال کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ جہاں ہم کو جاننے میں زحمت ہوئی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے قانون سے اس کو اسپیسیفائی کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا کہ یہ بھی ایک زیادتی ہے کہ آپ کسی شخص کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ آپ کا لون واپس کرتے ہوئے اگر اس وجہ سے مشکل محسوس کرے کہ اس کا کاروبار ٹھیک طرح سے نہیں چل پا رہا، اس وجہ سے کہ حالات خراب ہو گئے، کچھ اس سے باہر ایکسٹرینیس فیکٹرز ایسے ہیں کہ جو اس کو کامیابی سے کاروبار نہیں کرنے دے رہے، تو پھر اس سے سوائے اپنے پرنسپل ویلیو کے آپ مزید زیادہ کچھ نہیں لے سکتے۔ وہ بھی تب لیں جب کہ وہ دینے کی پوزیشن میں ہو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تو اب ایکسپلین کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور اس کو ہمیں اسی لینگویج میں بولنا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ ہمارے ہاں، یعنی میں کوئی بہت زیادہ کنڈیم نہیں کر رہا، انفارچونیٹلی خاص پہلو سے بول رہا ہوں، ایک اسلامک بینکنگ کے نام سے ایک بالکل ڈفرینٹ چیز شروع ہو گئی جس میں اصطلاحات اور پروسیجرز، ڈاکومنٹیشن، رولز اینڈ ریگولیشنز جو شریعت میں نہیں ہیں، جو فقہ میں ہیں، وہ بہت تفصیلی ہو گئے۔ تو اس کے بعد اب وہ جو کمرشل بینکنگ میں لوگ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے، ظاہر ہے بالکل ڈفرینٹ چیز ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا کیا ایکسپلینیشن ہے۔ وہ کرنے والے کہتے ہیں جی یہ ہماری ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا قانون ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہماری
آپس کی کمیونیکیشن کو ہمیں بہتر کرنا چاہیے. جی جی پلیز پلیز پلیز. آپ ریٹلی بتا رہے ہیں، میرے جو پچھلے 4-5 سال کے جو ایکسپیرینس ہے، آؤٹ آف 15 سال ہو گئے بینکنگ سیکٹر، جتنے بھی کیسز میں نے ڈیفالٹ کے دیکھے ہیں اور کافی دیکھی ہیں، سائن آف وغیرہ دیکھی ہیں، مارک آف فیور سب کیسز میں ہے. کمال ہو گئے. مطلب کوئی ایک بھی کیس ایسا نہیں ہوا، مطلب چند کیسز ایسے ہیں جس میں پارشل کوئی مارک اپ دے، اس کو بھی آپ مارک اپ مد میں نہیں ڈالیں گے، اس کو بھی اگر آپ کاسٹ آف فنڈ دیکھیں یا انفلیشن دیکھ لیں اس کی مد میں آپ ڈال لیں تو اس کو مارک اپ میں بھی کیٹیگری سے وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو تقریباً کوئی بھی ایسا کیس نہیں ہے. ہمارے ہاں جب میں لیٹ 70s میں اکنامکس پڑھ رہا تھا تو جو ٹیکسٹ بکس تھیں، ابھی بھی خیر ہوگی وہ ہمارے، اس لیے ہمارے بہت زیادہ تبدیلی نہیں آتی، تو اس میں یہ لکھا ہوتا تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ وہ 4 فیکٹرز آف پروڈکشن ہوتے ہیں: لینڈ، لیبر، انٹرپرینیور اور کیپٹل. لینڈ کی ریٹرن ہے رینٹ، لیبر کی ریٹرن ہے ویج، انٹرپرینیور کو ملتا ہے پروفٹ اور کیپٹل کو ملتا ہے انٹرسٹ. تو ہم بڑے شرمندہ ہوتے تھے، یار یہ مطلب انٹرسٹ حرام ہوا ہے، تو یہ تو اس طرح تو نہیں چل سکتا. 4 فیکٹرز ہیں، چاروں کے ملاپ سے ہی انڈسٹری چلتی ہے، بزنس چلتی ہے، تو ایک کے ریٹرن کو آپ نے حرام قرار دے دیا ہے تو اب کیا ہوگا. تو اب وہی لوگ جو پہلے یہ کہتے تھے انہوں نے اس کو پریکٹیکلی مان لیا ہے کہ ہم اس کو ویسے نہیں کہتے، ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں. اب یہ ہم نے چکر چلایا ہوا ہے کہ سود حرام ہے تو سود کا متبادل کیا ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ. نہیں، یہ اللہ میاں نے تو نہیں کہا، یہ تو مسلمانوں کے ہاں اس کے جواب میں، اور اس کی بھی ایک خاص فقہی وجہ ہے، اس کے پیچھے بھی وہ اب ایک لمبی سٹوری ہے کہ ایسا کیوں آیا. ایسا ہمارے دین میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ہماری فقہ میں حدیث کے ایک ایسے واقعے کی ریفرنس سے یہ اصول بن گیا کہ جس واقعے میں یہ بات کہی نہیں گئی تھی. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. تو اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم بعض معاملات میں اختلاف رکھتے ہیں تو ہمیں بھی کہتے ہوئے محتاط ہونا چاہیے، لیکن آنیسٹلی یہ بات جس کو بھی پہنچے اسے بجائے اس کے کہ وہ غصے ہو، وہ بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا. یار بتائیں ہمیں، میں تو آج تک کچھ اور سمجھتا رہا ہوں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ. لیکن نہ جانے کیا بات ہوتی ہے کہ جب اختلاف کی بات ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ لوگ بالکل ٹھنڈے ہو جائیں، لوگ بالکل الٹ ہو جاتے ہیں، بوائلنگ پوائنٹ ہو جاتے ہیں. چلیں جی، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا